بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مریم نواز نے ایک فیصلہ کیا ہے اور شہباز شریف کو اس نے کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ نااہلی ہوتی ہے تمہاری ہو جائے، تم نے توہین عدالت کرنی ہے، بغاوت کرنی ہے اور ہم نے اب لڑنا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے اپنے بڑوں کو پیغام دیا کہ میں کبھی بھی یوسف رضا گیلانی نہیں بنوں گا اور نہ ہی میں نااہلی اپنے سر پر سجانا چاہتا ہوں۔ اب اصل میں ہوا یوں ہے کہ جب فیصلہ آیا تو مریم نواز نے اپنے چچا کو میسج کیا، رابطہ کیا اور کہا کہ آپ اس فیصلے کو مسترد کریں کہ میں بطور وزیر اعظم پاکستان اس فیصلے کو مسترد کرتا ہوں، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا۔ یہ اصل میں صورتحال تھی۔ شہباز شریف نے اس بات سے کر دیا ہے انکار۔ اب ہوا کیا ہے، کابینہ نے اصل میں اس فیصلے کو مسترد کیا۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ آپ نے اس فیصلے کو ہر صورت امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب شہباز شریف کو 21 ارب یعنی حکومت پاکستان کو دینے پڑیں گے۔ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ تم روکو، تم عدالتی فیصلے کے خلاف جاؤ، توہین عدالت ہوتی ہے تو نواز شریف نے بھی تو کی تھی، وفاداری ثابت کرو۔ شہباز شریف یہ کام نہیں کرے گا۔ اب مریم نے جو ٹویٹ کی ہے، یہ ٹویٹ در حقیقت سیریز آف ٹویٹس ہے جس کے اندر وہ کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ یعنی اس پوری صورتحال کے اندر اس نے آخر پر کہا کہ یہ سازش کا آخری وار ہے اور آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ ثاقب نثار نے جو کیا، آصف سعید کھوسہ نے جو کیا، اب وہ کام یہاں پر ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک بات اچھے سے سمجھ لیں کہ مریم نواز جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتی، کیونکہ جنرل باجوہ تو ان کا باپ بنا ہوا ہے اور جنرل باجوہ نے ہی ان کو سارا کام کر کے دیا ہے۔ اب جو صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے، اس میں اجمل جامی نے ٹویٹ کیا کہ فیصلہ مسترد کرنے سے توہین عدالت کی جانب دانستہ جایا جا رہا ہے، نتیجے میں نیا بیانیہ تو شاید مل جائے گا لیکن ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی۔ تو اس پر مریم نواز کہتی ہے کہ ہو جائے، پہلے بھی حق بات کہنے سے میں ڈری نہیں تھی، ڈسکوالیفیکیشن بھگتی ہوئی ہے، اب بھی بھگت لوں گی۔ اب در حقیقت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو ہو جائے، میری کون سی ہونی ہے، شہباز شریف کی ہونی ہے، شہباز شریف نااہل ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ایک تو ان کو بدلہ مل جائے گا کیونکہ جو معاملہ طے ہوا تھا شہباز شریف کے ساتھ کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، مریم نواز کی نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی اور وہ پاکستان آئیں گے، سارا معاملہ ہوگا، اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ دنوں مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے، میری نہیں ہے، یعنی نواز شریف کی نہیں ہے، نون لیگ کی نہیں ہے، یہ تو شہباز شریف کی ہے۔ تو اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ اب وہ پریشر ڈال رہی ہے شہباز شریف پر کہ تم ججوں کے خلاف بغاوت کرو، تم لڑو، جبکہ وہ کہہ رہا ہے میں یہ کام نہیں کرنے جا رہا، میں یوسف رضا گیلانی نہیں بننا چاہتا۔ یہاں اصل میں وہ لڑائی چلتی آ رہی ہے۔ اب مریم نواز کو غصہ یہ ہے کہ جو لندن پلان ہوا تھا وہ بھی کامیاب نہیں ہو پایا۔ اب آپ ایک بات بتائیں، اس میں کون سی دو رائے ہے؟ ان کو تو بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، میں نے اپنی جو کمپین ہے وہ پوری کر لی ہے۔ وہ در حقیقت ڈرامہ تھا، سارا بند کمروں میں جن کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی تھی۔ وہ یہ معاملہ تھا کہ الیکشن ہونے تھے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئے گا، نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، عمران خان جیل جائے گا، پارٹی تتر بتر ہوگی، پھر الیکشن میں یہ جائیں گے۔ اب بتائیں، الیکشن کی کمپین کا اصل میں بیڑا اٹھایا ہے مریم نواز نے۔ اب مریم نواز جلسے میں جا کر یہ کہے گی کہ اصل میں جو میں الیکشن کے لیے آئی ہوں، میں الیکشن چاہتی نہیں تھی کیونکہ سازش ہوئی ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ روٹی، آٹا، دال، چینی، مہنگائی، پیٹرول، اس پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گی کہ جی سازش ہوئی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ مانا سازش ہوئی ہے تو پھر تم نے حکومت کیوں لی تھی؟ یعنی اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کمپین میں کیا کہیں۔ اصل میں مریم نے یہ کہا تھا کہ کمپین میں نے چلانی ہے، تو مریم جا کر اب کیا مطلب کہ چورن بیچے گی، کیا بات چیت کرے گی یا کیا معاملہ ہوگا، یہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اس صورتحال کے اندر جو معاملہ سارا سامنے آیا ہے وہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں چاہ رہی ہے کہ لڑائی ہو جائے۔ وہ کہیں اور بھی یہی پیغام بھیج رہی ہے جو کل بیان آیا تھا بلاول کا کہ مارشل لا لگ جانا ہے، ایمرجنسی لگ جانی ہے۔ وہ بیان در حقیقت کسی اور کا تھا۔
اب رانا ثناءاللہ نے جو آج بات کی ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، وہ کس کے کہنے پر کی تھی؟ وہ مریم نواز کے کہنے پر کی تھی۔ اب اصل میں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میرا چاچا نااہل ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو۔ اس وقت ان کو ایک بیانیہ چاہیے۔ پرابلم کیا ہے کہ عوام میں جا کر یہ کہیں کہ دیکھو ہمیں تو نااہل کر دیا، ہم تو آئین اور جمہوریت کے ساتھ تھے۔ یوسف رضا گیلانی جب نااہل ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں تو مجھے ججوں نے نااہل کر دیا۔ وہ نااہلی کس چیز کی تھی؟ وہ نااہلی اس چیز کی تھی کہ آصف زرداری کی کرپشن کا پیسہ جو ہے کھوجنے کے لیے اس نے خط نہیں لکھا تھا، یعنی وہ پیسے واپس آنے تھے تو اس کے لیے اس نے خط نہیں لکھا اور اس کی نااہلی ہو گئی توہین عدالت کرنے پر۔ شہباز شریف در حقیقت اپنا جو کیریئر ہے وہ داؤ پر نہیں لگانا چاہتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کیریئر اگر اس کا ختم ہو گیا دونوں بھائیوں کا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مریم نواز تو ویسے ہی فارغ ہے۔ اب اس صورتحال میں پارٹی پہلے ہی تتر بتر ہے، مزید اس کے بعد اور ہو جائے گی۔ مریم نواز نے پہلے ہی اپنی پارٹی کا نواز شریف کا بیڑا غرق کر لیا ہے، جیسا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ نواز شریف اصل میں استعفیٰ دینا چاہتا تھا لیکن مریم نواز نے روک دیا، اور پھر ڈان لیکس اور یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آیا۔ اس نے اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا، اب وہ شہباز شریف کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ اب یہاں پر ان کی لڑائی ہونی ہے۔ دیکھیں مریم نواز جتنی مرضی بات کرتی رہے اس کا وہ وزن نہیں ہے جو شہباز شریف وزیر اعظم کا عہدہ رکھتے ہوئے کر سکتا ہے۔ مریم نواز جو ڈسکوالیفیکیشن اصل میں چاہ رہی ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں کسی طرح سیاسی شہید بن جائے، یعنی ہم جب کودیں تو ہم جا کر کہیں کہ دیکھیں ہمارے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اب مریم نواز اصل میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف تم بتا دو تم کہاں پر کھڑے ہو، تم بھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اصل میں آگے چل کے جب شہباز شریف یہ کام نہیں کرے گا جو مریم نواز کہہ رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ اصل میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو در حقیقت وہ اپنے چچا کے خلاف بھی کمپین چلا دے گی کہ نااہلی ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہیں کہا تھا کہ نواز شریف کی نااہلی ہو سکتی ہے تو تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں شہباز شریف اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتا، مریم نواز نے اب جو کمپین چلانی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلانی ہے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نئے سہولت کار عمران خان کے لیے آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو کمپین کا حصہ ہے وہ اصل میں مریم نواز نے چلانی ہے، لیکن مریم نواز کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس پر وہ کھڑی ہو سکے۔ اب ان کی پارٹی بھی تتر بتر ہوگی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر تسنیم حیدر نے جو کہا تھا کہ مریم نواز، نواز شریف اور ارشد شریف کی جو ساری چیزیں ہیں وہ مریم نواز کے پاس ہیں، یہ عورت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہ بات میک شور کر لیں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کو بڑا محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو عمران خان یا دیگر پی ٹی آئی کے لوگ اور ورکرز پر جو کیسز کیے ہیں وہ بوگس ہیں۔ آپ کسی کیس پر دیکھ لیں، اب یہاں پر ساری دنیا نے دیکھا، عدالت نے ریمارکس دیے، وہ پوچھتے رہے کہ بتائیں آپ کے پاس اختیار کیا تھا، سیکیورٹی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کو کیسے حل کیا جائے، پیسوں کا کتنا مسئلہ ہے تو وہاں پر ان کے پاس دینے کو دلائل نہیں تھے۔ اب جب آرگیومنٹ نہیں تھے تو بتائیں معاملہ کیا ہوگا۔ یہ صرف ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائے، عمر عطا بندیال چلا جائے اور اس کے بعد عمران خان یا سارے نااہل ہوں۔ وہ وعدے تو پورے نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے گا مریم نواز جو کمپین چلائے گی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی، وہ ججوں کے خلاف ہوگی، اور اس میں در حقیقت وہ سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ زیادہ معاملہ خراب ہوا تو مریم نواز پاکستان چھوڑ کر چلی جائے گی، وہ لندن جائے گی اور وہاں جا کر کھل کر جو کمپین چلائے گی تو اس صورتحال میں وہ توہین عدالت ہوگی۔ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ آلریڈی مریم نواز کے بیانات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن دائر ہو چکی ہے، ان کی وہاں سماعت ہوگی، ان کو طلب کیا جائے گا کہ تم ججوں کا نام لے کر کیسے توہین عدالت کر سکتی ہو۔ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ مجھ پر تنقید کریں جو مرضی کریں، لیکن اگر تم ان ججوں کا نام لے کر کہو کہ انہوں نے سازش کی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ بالکل ہی ایک الگ سٹوری ہے۔ لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر معاملہ بڑا کلیئر ہے۔ اب چچا اور بھتیجی لڑنے جا رہے ہیں اور دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزٹ پوزیشن لیں گے۔ شہباز شریف کو وہ اکسائے گی کہ تم اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوسو، دیکھیں یہ جو نئے سہولت کار ہیں تم ان کو بھی کوسو،
وہ جو بار بار کہہ رہی ہے وہ خالی جوڈیشری کو نہیں کہہ رہی، وہ کسی اور کو بھی کہہ رہی ہے، اور اس صورتحال میں اب وہ غصہ کر رہی ہے کہ ہم سے جو لندن پلان کے تحت وعدے کیے گئے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ سارے وعدے ہی بوگس تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔